Don't forget, like, subscribe and share to the famous scholar Mufti Inamullah Khalid. میں آج آپ حضرات کے سامنے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو ولادتوں کا ذکر کروں گا۔ ایک ولادت جو 12 ربیع الاول کو قطع نظر کہ اس میں اختلاف ہے کہ 8 ربیع الاول تھی، 9 تاریخ تھی یا 12 تھی۔ آپ حضرات یہ محسوس کر رہے ہوں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ایک ہے، تو دو کا تذکرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام کی ایک ولادت جو 12 ربیع الاول کو ہوئی، اور آقا علیہ السلام کی ایک ولادت اس ولادت سے 40 برس کے بعد ہوئی، یعنی کہ 12 ربیع الاول کو جو ولادت ہوئی وہ آقا علیہ السلام کی جسمانی ولادت تھی۔ 40 برس کے بعد جو آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی وہ حضور کی روحانی ولادت تھی۔ میں آپ کے سامنے ان دو ولادتوں کا ذکر کروں گا، اور یاد رکھیے کہ 12 ربیع الاول والی ولادت حضور کی جمال کے حیثیت سے ولادت تھی۔ 40 برس کے بعد جو آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی وہ کمال کی حیثیت سے ولادت تھی۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جمالی ولادت میں کوئی نظیر نہیں، کوئی مقابلہ نہیں، اسی طرح حضور کی کمال والی ولادت میں بھی کوئی مقابلہ، کوئی نظیر نہیں ملتی۔ جس طرح اس دنیا میں آپ کا جمالی طور پہ ظاہر ہونا یہ سارے عالم کے لیے عظیم ترین نعمت ہے، 40 برس کے بعد اس دنیا میں کمال کے طور پہ آپ کا ظاہر ہونا اس سے بھی بڑی نعمت ہے۔ 12 ربیع الاول کو آقا علیہ السلام جب ظاہر ہوئے تو اس وقت محمد بن عبداللہ تھے۔ 40 برس کے بعد جب حضور کا ظہور ہوا تو اس وقت حضور محمد رسول اللہ تھے۔ وہ 12 ربیع الاول کو دنیا نے آقا علیہ السلام کو ابن عبداللہ سے جانا تھا۔ 40 برس کے بعد دنیا نے آقا علیہ السلام کو رسول اللہ کی حیثیت سے جانا تھا۔ Thanks for watching Mufti Inamullah Khalid official YouTube channel.